اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ جو لوگ اس عمل کو جمعرات والے دن کرنا چاہتے ہیں وہ جمعرات والے دن اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ یاد رکھیں، جمعرات اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک بہت ہی مقدس دن ہے، بڑی برکتوں والے دن ہیں، بڑی شانوں والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر آپ ذکر الہی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے رو رو کر مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ یاد رکھیں، میرے اللہ کا فرمان ہے، جو بندہ میرے آگے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، اگر میں اس کے خالی ہاتھوں کو ایسے ہی لوٹا دوں تو مجھے شرم آتی ہے، اسی لیے میں اپنے خزانوں سے بندے کو عطا کر ہی دیتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھیں، اپنی خالی جھولیوں کو اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ کی رحمتیں ضرور برسیں گی۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم اگر جائیں گے تو اللہ کریم آپ کی طرف 10 قدم بڑھ کے آئیں گے۔ آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں۔ آپ اس پاکیزہ دن، اس مقدس دن، اس افضل دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس افضل دن میں آپ اللہ سے مانگیں، ان دنوں کی قدر کریں، ان مبارک گھڑیوں کی قدر کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن کو عیدین کے دن سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، یعنی جمعۃ المبارک کا دن بڑی شانوں والا دن ہے، بڑی رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت بیان کرتے کرتے سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، جمعہ کی تعریف ہی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، سب کاموں کو چھوڑ کے، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کریں، کاروبار کو چھوڑ دیا کریں، اللہ کی یاد کی طرف لپک جایا کریں، اللہ کی یاد کی طرف دوڑا کریں، ذکر الہی کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو وہ بھی ملے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو دیکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں۔ ان برکتوں والے دن میں جب آپ نے مانگنا ہے تو آپ کی جھولی خالی نہیں واپس لوٹے گی، آپ کے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ اللہ کریم اپنے خزانوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ آپ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، آپ دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، کامیابی مانگیں گے تو کامیابی ملے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، نیک دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہوں، رو رو کر مانگیں، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی یاد میں مست ہو جائیں، پھر اللہ بھی اپنے بندے کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے۔ لوگ رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا، اتنی دولت کہاں سے آئی، لیکن اندر کی بات کسی کو نہیں پتا، اندر کی تڑپ کسی کو نہیں پتا کہ اس بندے کی اللہ کے ساتھ کیا لگن لگی ہوئی ہے، کس موج میں یہ بندہ اللہ سے مل رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یاد رکھے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کریم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن آپ اللہ سے جب دعا کریں تو سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گڑ گڑا کر مانگیں، ندامت کے آنسو بہائیں، رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کریں کہ مولا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، مولا ہمیں بخش دے، ہمیں رزق سے نواز دے، دولت عطا کر، کامیابیاں عطا کر، مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں کسی نے نہیں سنبھالنا، ہم کس کے در پہ جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مولا تو ہی ہماری خالی جھولیوں کو بھرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ آپ اللہ سے اپنے لفظوں میں دعائیں مانگیں، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چاہیں تو جمعرات والے دن کر لیں، آپ چاہیں تو جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کے کرنے کے فوائد میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکی ہوں، اور مزید آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی جیبیں کبھی خالی نہیں ہوں گی، آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کو بے بہا عطا کیا جائے گا۔ بس آپ شکرانے کے نوافل پڑھا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، جس حال میں اللہ رکھے شکر ادا کیا کریں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رب کریم اسے 2 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کریں، غریب لوگوں کی مدد کیا کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں، دیکھیں پھر اللہ کریم آپ کو کیسے عطا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، کامیابیاں آپ کے پاس آ کہاں سے رہی ہیں۔ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں 10 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ دے کر تو دیکھیں، آپ کو دگنے رب کریم عطا کرے گا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا مجرب طریقہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اللہ کریم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دولت سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ آپ بھی ان طریقہ کار پہ عمل کریں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، رزق اور دولت کے خزانے لوٹ لیں۔ اللہ سے رو رو کر جب مانگنا ہے تو اللہ نے آپ پہ رزق اور دولت کے دروازوں کو کھول دینا ہے، پھر آپ نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، رزق دولت اللہ آپ کو دے گا۔ یہ تھی مختصر سی فضیلت جمعرات اور جمعہ کے دن کی۔ اب آپ کو مختصر سا وظیفہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ جمعرات یا جمعۃ المبارک والے دن آپ نے سارے دن میں 313 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، جمعۃ المبارک والے دن یا جمعرات والے دن الحمدللہ رب العالمین کا ورد کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تسبیح کرنی ہے، اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ سے اپنی حاجات، اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کریم دیکھے پھر آپ کو کتنا عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ اس عمل کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے پاس کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ گھر، گاڑی، بنگلہ، کامیابی، دولت، رزق، اولاد، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ بس آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کریم کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔